اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ٹو آل آف یو۔ آج ہم آپ کو تکبیرات تشریق کے احکام کے بارے میں بتائیں گے۔ ذو الحجہ کا مہینہ عبادات کے لیے بڑی ہی اہمیت رکھتا ہے۔ اس میں قربانی اور حج جیسی عظیم عبادات کے ساتھ ساتھ ایک اہم عبادت تکبیرات تشریق کی بھی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کا بخوبی اظہار ہوتا ہے اور اللہ کی محبت اور عظمت بھی دلوں میں اجاگر ہوتی ہے۔ ذیل میں تکبیرات تشریق سے متعلق مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر پہلا، تکبیرات تشریق کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات تشریق کے الفاظ ہیں۔ تکبیرات تشریق کے ایام یعنی کن دنوں میں ان کو پڑھنا چاہیے؟ تکبیرات تشریق کے کل 5 دن ہیں۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کے تک جو ہے ہم نے اس کو پڑھنا ہے ہر فرض نمازوں کے بعد۔ نمبر تیسرا، تکبیرات تشریق کا آغاز اور اختتام۔ تکبیرات تشریق کا وقت 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن فجر کی نماز سے شروع ہوتا ہے اور 13 ذی الحجہ یعنی عید کے چوتھے دن کی عصر کی نماز تک رہتا ہے۔ نمبر 4، تکبیرات تشریق کس پر واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق ہر بالغ مسلمان مرد عورت پر واجب ہیں، خواہ وہ شہری ہوں، دیہاتی ہوں، مقیم ہوں یا مسافر ہوں۔ تکبیرات تشریق مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے کہنی واجب ہے، جبکہ خواتین آہستہ آواز سے کہیں گی۔ نمبر 5، تکبیرات تشریق کس نماز کے بعد واجب ہیں؟ تکبیرات تشریق صرف فرض نماز کے بعد کہنی واجب ہیں، خواہ فرض نماز با جماعت ادا کی جائے یا اکیلے ادا کی جائے، لیکن وتر، سنت اور نفل نمازوں کے بعد یہ تکبیرات کہنے کا حکم نہیں ہے۔ تکبیرات تشریق نماز جمعہ کے بعد بھی کہنی واجب ہیں، اسی طرح عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد بھی کہنی چاہیے۔ نمبر 6، تکبیرات تشریق کتنی بار کہنی چاہیے؟ تکبیرات تشریق صرف ایک ہی بار کہنی واجب ہے، نہ کہ 3 بار، اس لیے ایک سے زیادہ بار نہیں کہنی چاہیے بلکہ ایک ہی بار کہنے پر اکتفا کرنا چاہیے۔ نمبر 7، تکبیرات تشریق کس وقت کہنی چاہیے؟ تکبیرات تشریق فرض نمازوں کے فوراً بعد کہنی ضروری ہے۔ اگر کسی نے یہ تکبیرات فرض نماز کے فوراً بعد نہیں کہی تو اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے جب بھی یاد آئے تو تکبیرات کہہ دے، بشرط یہ کہ اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن اگر اس نے بات چیت کی، کر لی، وضو توڑ دیا یا کوئی ایسا کام کیا جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے تو اب ان تکبیرات کا وقت باقی نہیں رہا اور نہ ہی ان کی قضا ہو سکتی ہے، بلکہ ایسی صورت میں اس کوتاہی پر استغفار کرنا چاہیے۔ البتہ اگر نماز کے فوراً بعد کسی شخص کا وضو خود بخود ٹوٹ جائے تو ایسی صورت میں اسی حالت میں تکبیرات کہہ دینی چاہیے، تاہم اگر وہ وضو کر کے آئے اور یہ تکبیرات کہہ دے تب بھی درست ہے۔ اہم مسائل: جس شخص سے امام کے ساتھ کچھ رکعتیں نکل چکی ہوں تو وہ بھی امام کے سلام کے بعد اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے بعد تکبیرات کہے گا۔ تکبیرات تشریق کے مذکورہ بالا 5 دنوں میں کوئی نماز قضا ہو جائے اور اس کی قضا انہی 5 دنوں میں ادا کی جائے تو اس کے بعد بھی یہ تکبیرات کہی جائیں گی، لیکن اگر اس کی قضا ان 5 دنوں کے بعد ادا کی جائے گی یا ان 5 دنوں سے پہلے جو نماز قضا ہوئی تھی وہ ان 5 دنوں میں ادا کی جائے گی تو ان دونوں صورتوں میں اس قضا نماز کے بعد یہ تکبیرات نہیں کہی جائیں گی۔ اگر امام تکبیرات تشریق بھول جائیں تو مقتدی حضرات کو چاہیے کہ وہ امام کا انتظار نہ کریں بلکہ فوراً تکبیرات کہہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تکبیرات تشریق کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسپیشلی جن دنوں کو بتایا گیا ہے اس میں پڑھ کر آپ لوگ جو ہے ثواب دارین حاصل کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔